بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اسعدی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اسعدکم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اسعدی کیلنڈر پیش خدمت ہے۔ 7 صفر المظفر 1446 ہجری مطابق 13 اگست 2024 عیسوی بروز منگل۔ ملک کی آزادی کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ الحضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہ۔ اس ملک کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ یہ مختلف مذاہب اور تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ ہر ایک کو پھلنے پھولنے کے مواقع یہاں حاصل ہوئے ہیں۔ آزادی کی لڑائی ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ملک میں جنگ آزادی کا سور پھونکنے والے مسلمان ہی تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس کا فتویٰ دیا، اور حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے عملی اقدام کیا۔ راجہ ہندو راؤ وزیر گوالیار کے نام سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط اس کی ایک اہم یادگار ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں، جناب کو خوب معلوم ہے کہ یہ پردیسی سمندر پار کے رہنے والے دنیا جہاں کے تاجدار اور یہ سودا بیچنے والے سلطنت کے مالک بن گئے۔ بڑے بڑے اہل حکومت کی حکومت اور عزت و حرمت کو انہوں نے خاک میں ملا دیا ہے۔ جو حکومت و سیاست کے مرد میداں تھے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے، اس لیے مجبوراً چند غریب اور بے سر و سامان کمر ہمت باندھ کر کھڑے ہوئے۔ ریشمی رومال کی تحریک کو یا شاملی کے میدان کی جانبازیاں، اس کی قیادت کرنے والے علماء و مشائخ تھے۔ گاندھی جی کو گوشہ تنہائی سے نکال کر قیادت کے منصب پر مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے بٹھایا۔ ملک کی آزادی کی یہ ایک پوری تاریخ ہے، لیکن برطانیہ نے اپنا سامراج لپیٹتے لپیٹتے بھی اپنی ایسی بدنما یادگاریں چھوڑیں جنہوں نے ملک کی شبیہ داغدار کر دی، ملک کی سنسکرتی اور روایات کو گندا کر گئے۔ ایک انگریز مصنف اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے ایسی تاریخ تیار کر دی ہے کہ ہندو اور مسلمان کبھی مل نہیں سکتے۔ اس کا سب سے پہلا مظاہرہ تقسیم ملک کے موقع پر بہت ہی گھناؤنی شکل میں ہوا۔ عورتوں اور بچوں کو زندہ کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب ان لوگوں نے کیا جنہوں نے مل کر ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی، اور اس کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں جانیں نظر ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک میں ایسی گھناؤنی ذہنیت رکھنے والا طبقہ نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ پنپ رہا ہے، اور یہ چیز ملک کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے کہ اس طبقے کی ہمت افزائی ان لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے جو لوگ ملک کی سالمیت کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں۔ ملک کو آزاد ہوئے صرف 75 سال کا عرصہ گزرا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دوبارہ غلامی کی طرف جا رہا ہے۔ ملک کا اعلیٰ دماغ دوسروں کے کاج کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ 7 سمندر پار سے یہاں کی پالیسیاں طے کی جا رہی ہیں، اور اس قوم سے اس سلسلے میں مشورے کیے جا رہے ہیں جس نے اس ملک کو تباہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ یہودی پروٹوکول میں یہ حقائق موجود ہیں۔ کیا اس سے اس ملک کے لیے کسی بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے جس نے ہمیشہ انسانیت کا خون پیا ہے؟ یہ صورتحال ملک کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ ملک کے باشندوں کو مساویانہ شہری حقوق حاصل ہیں۔ یہاں کے قانون میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، لیکن جس طرح یہاں کی سب سے بڑی اقلیت کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا یہاں کا ذہن مسموم کرتا رہا ہے، یہ یہاں کی پوری فضا کو زہر آلود کر دینے کے لیے کافی ہے۔ پھر مسئلہ صرف ایک قوم کا نہیں رہ جائے گا، پورا ملک خطرے میں پڑ جائے گا۔ کسی ملک کے لیے یہ نہایت خطرناک صورتحال ہے کہ وہاں کی آبادی حصوں میں تقسیم ہو جائے اور محاذ آرائی شروع ہو جائے، پھر ملک کی ساری صلاحیتیں ضائع ہونے لگتی ہیں اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔
اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح حال إخواننا وأهلينا في فلسطين. اللهم آمن روعاتهم. اللهم احقن دماءهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انتصر لهم من اليهود المحتلين الغاصبين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود المحتلين الغاصبين. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم اجعله سامقا عزيزا إلى يوم القيامة بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم. اے اللہ تعالی اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائیے، شرک اور مشرکین کو ذلیل فرمائیے، اپنے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما لیجیے، فلسطین کو اور تمام ممالک اسلامیہ کو امن و امان والا بنا لیجیے۔ اے اللہ تعالی ساری دنیا کے مسلمانوں کے احوال درست فرما لیجیے، ہمارے بھائی فلسطینیوں کے احوال کو درست فرما لیجیے، ان کے خوف کو امن میں بدل دیجیے، ان کی جانوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے اور ان کے شہیدوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائیے، غاصب و قابض یہودیوں کے مقابلے میں اہل فلسطین کی مدد فرمائیے اور ان کا معین و مددگار بن جائیے۔ اے اللہ تعالی مسجد اقصی کو غاصب و قابض یہود سے پاک فرما دیجیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے اور اپنے فضل و کرم سے اسے قیامت کے دن تک بلند و بالا اور قابل احترام بنا دیجیے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔